نور محمد ختم ہو جائے، یہ جھوٹا نبی ماند ہو جائے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں رات کا گہرا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں بالکل خاموش اور سنسان ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ کھانا لاؤ جلدی، آج تو اللہ نے گوشت کی نعمت سے خوش کر دیا۔ جی بس ایک لمحہ۔ لیکن مسجد نبوی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور تناؤ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے، مسکراتے اور اللہ کی وحی سناتے تھے، اب دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ کمزوری ایسی تھی کہ کوئی واضح بیماری نظر نہیں آ رہی تھی، نہ بخار تھا نہ کوئی زخم، لیکن جسم میں ایک عجیب تھکاوٹ نے گھیر لیا تھا۔ درد کی گرہیں جیسے دل، دماغ اور جسم کے ہر حصے کو جکڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جسم بیمار ہو گیا تھا، دل میں ایک غمگین پن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ ان کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں بھی کم آتے ہیں۔ دیکھو ہمارا نبی اب مسجد کی طرف کم آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل بہت پریشان ہے۔ کیا سنا تم نے؟ نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ کرے سب خیر ہو۔ مدینہ کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما کی طرح مانتے تھے، وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ بازاروں میں، گھروں میں، مسجد میں ہر جگہ لوگ سرگوشیاں کرتے۔ نبی کی طبیعت کیوں ناساز ہے؟ کیا کوئی دشمن ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ یہ ایک پوشیدہ شر کام کر رہا تھا جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی سرگوشیاں دل میں خوف اور اندیشے پیدا کر رہی تھی۔ اللہ کی مدد قریب تھی۔ اس اندھیرے میں ایک روشنی آنے والی تھی جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گی بلکہ پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ لبید بن عیسام جو مدینہ میں رہنے والا ایک یہودی جادوگر تھا، یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے بہت جلتا تھا۔ محمد تو مدینہ میں سب کا پیارا بن جائے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لوگ اللہ کی طرف آ رہے تھے اور مدینہ میں امن اور ایمان کی روشنی چھا گئی تھی۔ لیکن لبید کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل حسد کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب برداشت نہیں ہوتا، لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ نبی کی وجہ سے۔ اس لیے اس نے ایک گھناؤنی سازش کی۔ اب دیکھو، یہ جادو میرے اور شیطان کی طاقت سے کام کرے گا۔ اس نے سحر کیا، یعنی کالا جادو جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال حاصل کیے، پھر ان پر جادو کیا۔ اب یہ سب میرے جادو کے تحت آئے گا۔ اس نے 11 گرہیں باندھے۔ ہر گرہ میں طاقت اور شیطانی اثر۔ یہ اب کامیاب ہوگا۔ اور پھر انہیں زروان نامی ایک کنویں میں چھپا دیا۔ یہ کنواں مدینہ کے قریب تھا اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب تو محمد پریشان ہو جائے گا۔ اب نبیات کمزور ہو جائیں گے، ان کی یادداشت کمزور ہوگی اور شاید پیغام اسلام رک جائے۔ یہ ایک چھپی ہوئی سازش تھی جو اندھیرے میں کی گئی جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ مدینہ کے لوگوں کو اس سازش کی خبر نہ تھی، لیکن یہ شر خاموشی سے پھیل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر کر رہا تھا۔ مدینہ میں دن گزر رہے تھے اور یہ سازش اپنا اثر دکھا رہی تھی، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اب یہ کہانی ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے جہاں اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ نے اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 2 خوبصورت سورتیں لائے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ یہ دونوں سورتیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ سورتیں پڑھو۔
اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اب تک کی اداسی اور خوف کی فضا اب تبدیل ہونے لگی تھی۔